السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ کورونا وائرس جیسی بھینکر مصیبتوں سے ہم لوگ دوچار ہو رہے ہیں۔ ان مصیبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بات پھر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ کورونا وائرس یہ ایک مصیبت ہے۔ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی اچھا کام اور اچھے اسٹیپ ہمیں لینا چاہیے۔ خود بخود اسٹیپ لینے سے کیا ہوگا، اس سے پرہیز کریں گے تو ہم بیماری سے بہت دور رہ سکتے ہیں۔ حفاظت ہر چیز کی ضروری ہے، اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ انسانوں کے اپنے خود کا کرتویہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیش جس میں شروع میں جب لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت تو تھی پر اچانک نہیں، اس وقت لاک ڈاؤن لگایا جا رہا تھا، اور اب پرتی دن 50,000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آ رہے ہیں، تو اب ویسا اسٹیپ ویسا لاک ڈاؤن ابھی اتنی سختی سے نہیں لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بہار میں بھی 1 لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے وائرس کے چپیٹ میں آنے والے لوگوں کی سنکھیا، اور پوری دنیا میں 2,17,00,000 سے ادھک ہو گئے ہیں اس وائرس کے چپیٹ میں آنے والے لوگوں کی سنکھیا، اور ہندوستان میں مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ 50,000 کو پار کر گیا ہے۔ یہ بات سن کر بڑے آشچर्य لگتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے اب اس بیماری کو کہاں تک کنٹرول کر پایا۔ ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ماسک لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو لگانا چاہیے، اور ایک دوسرے سے دوری اختیاری کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ بنگلور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی میں وہ جو لڑکا افسد باتیں کہہ رہا تھا، یہ واقعی میں اس پر بہت بڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ تو یہ پشٹی کورٹ سے ملی ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، مسلمانوں سے غداری مت کرو، مسلمانوں سے غداری مت کرو، نہیں تو خود ہی پھنس جاؤ گے۔ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والا شخص تکلیف دیتے دیتے ایک دن ایسا مصیبتوں میں پڑا کہ وہاں سے اسے نکلنے والا کوئی ہوا ہی نہیں۔ اس لیے میں تمام ہندو بھائی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بھائی دیکھو، مسلمانوں سے نفرت مت کرو، نہیں تو تم سے نفرت کرنے والا ہزاروں کی سنکھیا میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے پورے امت مسلمہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، ہدی للناس، پورے آدمیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت یافتہ کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کے کہی ہوئی باتوں کے مطابق اگر چلتے تو ہمیں یہ مصیبت سامنا کرنا نہ پڑتا۔ اور پھر ہمارے مسلم ممالک سنیکت عرب امارات نے اسرائیلیوں سے کچھ باتوں کی سمجھوتا کیا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کی، کچھ مسلم ممالک کی ناراضگی بھی جتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ سمجھوتا کیا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں بھی کئی مسلم ممالک اس سے بٹوارے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ 3 خیموں میں بٹنے کی سمبھاونا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سمبندھ میں بھی ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، ایک واقعہ ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا مضبوط آدمی ہے، اس کے پاس طاقت بہت ہے، اور ایک طرف 10 آدمی ہے، اس کے پاس طاقت اتنا تو نہیں ہے، بس وہ اکیلے ہے۔ وہ جو طاقتور آدمی تھا
وہ ان کمزور لوگوں کو بہت ستاتا اور بہت مارتا پیٹتا تھا، کئی بار ان لوگوں کو زخمی کر دیتا تھا۔ زخمی کرتے کرتے ایک دن ان لوگوں نے رائے مشورہ کیا کہ یہ اکیلا آدمی ہم لوگوں کو بہت مارتا پیٹتا ہے، ہم لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، ظلم اٹھاتا ہے، اور ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے کھانے پینے اور اپنی زندگی گزارنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ ایک اسٹیپ لے کہ ہم لوگ خود ایک مضبوطی کے ساتھ سب مل جل کر وہ کام کریں جو وہ کر رہا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ستا رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو ہم لوگ سب مل کر کے اس کے ساتھ لڑیں۔ اس پر ہوا کیا، وہ آدمی جو ان لوگوں کو ڈرا رہا، مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، وہ خود پھر آیا، ایک دوسرے دن پھر آیا۔ آنے کے بعد جو اس کی عادت تھی، اس عادت کے مطابق پھر ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کی۔ وہ تمام آدمی جو وہاں تھے، وہ تمام آدمی سب ایکترک ہو کر سب لوگوں نے کہنے لگا کہ آج جو تم کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آج تمہاری کوئی بھی بات ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا مون اور خراب ہوا، ایک بد آدمی کو ایک تھپڑ دو تھپڑ لگا ہی دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں کو تھپڑ لگانا تھا، وہ تمام آدمی 10-12 آدمی ان کے ساتھ پورے ایکترک ہو کر اس کے سامنے لڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ لڑنا ہی تھا کہ یہ بھاگنا شروع کر دیا۔ کون؟ جو وہ طاقتور آدمی جو ڈرا دھمکا رہا تھا اور روزانہ ان لوگوں کو مار رہا تھا، وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بولے کیسے؟ اب تک تو وہ مار رہا تھا اور یہ لوگ آپس میں مل جل کر نہیں رہ رہے تھے، تو ان لوگوں کی بٹوارے کے جو فائدہ ہے یہ اٹھا رہا تھا وہ آدمی جو ابھی بھاگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آدمی جو بھاگ رہا ہے، وہ آدمی ان لوگوں کو کہہ رہا کہ بھائی کیا ہے، تم لوگ آج سب مل کر لڑ رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری مار ہم لوگ کئی سال سے کھا رہے ہیں، تم اکیلے آدمی، ہم 10 کھا ہے، لیکن اب ایسا چلنے نہیں دیں گے، اب ایسا چلنے نہیں دیں گے۔ آج ہم لوگ اکٹھے ہو کر تم کو مار کر تمہارا ہاتھ پر توڑ دیں گے۔ تو وہ آدمی ہاتھ پر پکڑنے لگا کہ نہیں، جو ہم غلطی کر رہے تھے وہ غلطی اب ہم نہیں کریں گے، اب تم لوگ ہمیں بخش دو۔ تو ایسا ہی ہوا، ان تمام لوگوں نے اس کو بہت مارا پیٹا، پیٹنے کے بعد زخمی کر دیا۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تم دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، نہیں تو تمہیں ایسی ہی سزا اب ہم لوگ دیں گے۔ اسی مثال کو ادھر لائیے اور سمجھیے کہ اگر آپ مسلم ممالک 3 خیموں میں بٹ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ آٹومیٹک کمزور ہونا بالکل طے ہے۔ اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب مسلم ممالک اکٹھے ہو کر کوئی بھی کام کریں تو اس کام میں فائدہ ہوگا، مضبوطی آئے گی، ہر آدمی آپ کی عزت کریں گے۔ آپ کو ایسے بھی تو آپ کی عزت ہے بھی، لیکن پھر بھی عزت آپ کی بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ 3 خیموں میں بٹ جائیں گے تو آپ کی طاقت اسی آدمی جیسا ہو جائے گا جیسے وہ 10 آدمی 3-4 خیموں میں یا آپس میں دوستی نہیں تھی جس کے کارن روزانہ مار کھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اکترک ہوئے، اکٹھے ہوئے، مل جل کر لڑے تو اس کو بھاگنا پڑا۔ اگر آپ لوگ 3 خیموں میں بٹ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی طاقت، مضبوطی ختم ہو جائے گی اور ایک دن آپ لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کریں کہ ان مسلم ممالک اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سہنے کی کوشش کریں۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔